بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بانی سلسلہ اشرفیہ یعنی سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کون ہیں۔ آج چاند کی 28 تاریخ ہے اور 28 محرم کو مخدوم پاک کا عرس ہوتا ہے، تو اس لیے ہم نے سوچا ہے کہ ہر چاند کی 28 تاریخ کو ہم اپنے مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان آپ سے شیئر کریں گے۔ تو آج ہمارا موضوع ہے سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمہ کون ہیں۔ سلاسل طریقت میں دو بزرگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ترک سلطنت کر کے فقیری اختیار کری۔ ایک حضرت ابراہیم بن ادھم بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بلخ کے بادشاہ تھے، اور دوسرے ہمارے سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جو سمنان کے بادشاہ تھے۔ انہوں نے سلطنت کو چھوڑ کر فقیری اختیار کری۔ حکومت ملنے کے بعد کون چھوڑتا ہے، پر انہوں نے راہ خدا کے لیے سلطنت کو ترک کر دیا۔ آپ کی ولادت باسعادت 712 ہجری میں سمنان میں ہوئی۔ آپ کے والد محترم کا نام سید ابراہیم نور بخشی تھا۔ اصل میں خاندانی پس منظر یہ ہے کہ سلطنت نور بخشیہ تھی جو چلی آ رہی تھی۔ ایران کی ریاست خراسان کے قریب شہر سمنان اس زمانے میں بہت بڑی ریاست ہوا کرتی تھی۔ آپ کے والد محترم اس ریاست کے سلطان تھے، لیکن بہت عابد و زاہد متقی پرہیزگار تھے، اور آپ کے والد محترم کی 3 صاحبزادیاں تھیں، لیکن کوئی جانشین نہیں تھا۔ ظاہر بادشاہ وقت کو طلب ہوتی ہے کہ میرا کوئی جانشین ہو، ولی عہد ہو۔ آپ دعائیں کرتے رہتے تھے، اور ان کی اہلیہ محترمہ کا نام سیدہ خدیجہ بیگم تھا۔ وہ نہایت نیک، پرہیزگار، متقیہ اور ولیہ تھیں۔ وہ بھی دعائیں کرتی رہتی تھیں۔ ایک بزرگ تھے مجذوب، وہ سمنان میں ہوا کرتے تھے، اور ان کا نام بھی ابراہیم تھا، یعنی مخدوم اشرف سمنانی کے والد کا نام بھی سلطان ابراہیم، اور وہ جو بزرگ مجذوب تھے ان کا نام بھی ابراہیم تھا۔ تہجد کا وقت تھا، وہ دونوں اپنے حرم میں تھے کہ اچانک سلطان ابراہیم اور ان کی ملکہ نے دیکھا کہ وہ مجذوب بزرگ محل کے اندر تشریف لے آئے ہیں۔ اس وقت کسی شخص کا محل کے اندر آنا، بادشاہ کے حرم میں داخل ہونا ناممکن بات ہے۔ ان کی شہرت تھی کہ سب جانتے تھے مجذوب بزرگ ہیں، تو سلطان ابراہیم کھڑے ہو گئے اور ان کو احترام سے لا کر اپنے تخت پہ بٹھایا، اور ان کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ تو ان مجذوب بزرگ نے پوچھا، ابراہیم کیا چاہتا ہے؟ تو فرمایا، آپ کو روشن ہے کہ کیا چاہتا ہوں۔ فرمایا، اچھا بیٹا چاہتا ہے، جا تجھے ایک بیٹا دیا۔ اچھا، دوسری روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ انہوں نے یہ بھی فرمایا تھا، اگر تو بیٹا چاہتا ہے تو اس کی قیمت 1000 اشرفی ہوگی۔ تو سلطان ابراہیم نے فرمایا، آپ کا جو حکم، اور فوراً 1000 اشرفی پیش کر دی۔ تو مجذوب بزرگ نے فرمایا، جا تجھے ایک بیٹا دیا۔ اس کے بعد وہ مجذوب بزرگ کھڑے ہو گئے اور جانے لگے، تو سلطان ابراہیم ہاتھ باندھ کر ان کے پیچھے پیچھے جانے لگے۔ پھر انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور فرمایا، ایک بیٹا تو لے لیا، اب اور کیا چاہتا ہے؟ پھر فرمایا، چل تجھے ایک اور بیٹا دیا، اب تمہارے یہاں 2 بیٹے ہوں گے۔ ولی کے منہ سے بات نکل گئی تھی، اور جو اللہ کے ولیوں کے منہ سے بات نکل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کو پورا کر دیتا ہے۔ بہرحال وہ تو خوشخبری دے کر چلے گئے۔ پھر اس کے بعد آثار ولادت ظاہر ہوئے۔ 712 ہجری میں سمنان میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اب آپ لوگ جانتے ہیں کہ سلطنت سمنان کے سلطان کے ہاں شہزادے کی ولادت ہو، ولی عہد کی ولادت ہو تو کیا منظر ہوگا۔ پورے محل میں خوشیاں منائی جا رہی تھیں، مٹھائیاں بانٹی گئیں۔ نام رکھا آپ کا سید اشرف، یہ نام آپ کا رکھا گیا۔ اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آپ کے والد محترم کو بشارت دی تھی کہ تمہارے یہاں ایک نیک فرزند ہوگا اور اس کا نام سید اشرف رکھنا۔ مخدوم پاک کا نام بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تجویز فرمایا۔
یہ بات ان کے والد محترم نے خود لکھی ہے کہ سرکار نے مجھے خود یہ بشارت دی تھی کہ تمہارے یہاں بیٹا ہوگا، اس کا نام سید اشرف رکھنا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہوگی جو تمہارے سپرد کی جا رہی ہے، اور اس کی تربیت میں کسی قسم کی غفلت نہیں برتنا۔ بہرحال ولادت ہو گئی، خوشیاں منائی گئیں، اور جب رب تعالیٰ کسی سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو صلاحیتیں پہلے ہی پیدا فرما دیتا ہے۔ آپ کی عمر 4 سال ہوئی تو مولانا عماد الدین تبریزی آپ کے پہلے استاد، انہوں نے آپ کو بسم اللہ پڑھائی اور قرآن مجید کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا۔ 7 سال کی کم عمری میں 7 قرات کے ساتھ آپ نے قرآن پاک حفظ فرما لیا۔ اندازہ لگائیے ذہانت کا عالم کیا ہوگا میرے مخدوم اشرف سمنانی کے 7 سال کی کم عمری اور قرآن پاک 7 قرات سے حفظ فرما لیا، سبحان اللہ۔ اچھا، اس وقت ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ وہ مذہوب بزرگ پھر آ گئے اور آ کر کہا کہ میں ان سے کچھ سننا چاہتا ہوں۔ والد محترم نے فرمایا، بیٹا سورہ یوسف پڑھو۔ آپ نے اپنی کیفیت میں آ کر سورہ یوسف پڑھنا شروع کری۔ آواز آپ کی بہت خوبصورت تھی۔ جتنی محفل میں علماء و مشائخ موجود تھے، پورا دربار لگا ہوا تھا، سب پہ کیفیت طاری ہو گئی۔ پھر مصوب بزرگ آگے بڑھے اور فرمایا، فرزند اشرف بس کرو ورنہ در و دیوار بھی وجد میں آ جائیں گے۔ آپ خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد سلسلہ آگے شروع ہوا۔ 14 سال کی عمر ہوئی تو آپ نے تمام علوم متداولہ پر دسترس حاصل کر لی۔ اس کے بعد 14 سال کی عمر میں عالم فاضل ہو گئے، مفتی ہو گئے، مقرر ہو گئے، سب کچھ 14 سال کی عمر میں۔ 15 سال کی عمر ہوئی، والد محترم کا سایہ سر پر سے ہٹ گیا۔ آپ 15 سال کی عمر میں سلطنت سمنان پر رونق افروز ہوئے، بادشاہ وقت بن گئے۔ اب برابر والی ریاست نے دیکھا کہ نوعمر لڑکا بیٹھا ہے، ہم قبضہ کر لیں اس کی حکومت پر۔ برابر کی ریاست نے جنگ کا اعلان کر دیا، مخدوم پاک نے بھی جنگ کا اعلان کر دیا۔ تو جتنے بڑے بڑے جنرل تھے کہہ تو نہیں سکتے تھے، مگر اشارتاً کہا، ہمیں جنگ کے لیے تجربے کار سپہ سالار چاہیے۔ بس یہ سننا تھا کہ آپ کے اندر جلال پیدا ہو گیا، اور پرجوش انداز میں آپ نے اپنے دربار میں خطاب فرمایا، تم کیا سمجھتے ہو؟ میری عمر کو نہ دیکھو، میری رگوں میں شہید کربلا کا خون دوڑ رہا ہے۔ میں خود سپہ سالاری کی خدمت انجام دوں گا، میں کمانڈ کروں گا۔ پھر اس کے بعد سب خاموش ہو گئے۔ پھر آپ خود جنگ میں تشریف لے گئے اور اس جنگ میں آپ کو فتح ہوئی۔ 10 سال نہایت عدل و انصاف کے ساتھ آپ نے سلطنت سمنان پر حکومت فرمائی۔ رعایا بڑی خوش تھی، مدارس قائم تھے، مساجد تھیں، سرکاری وظیفہ مل رہا تھا، علماء کو، مشائخ کو سب صحیح چل رہا تھا۔ 15 سے 25 سال آپ نے سلطنت سمنان پر حکومت فرمائی، یعنی 10 سال۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، فرزند اشرف، حجاب تخت و تاج دور کر دو، لذت وصل الہی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ صبح ہوئی، آپ اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے تمام واقعہ اپنی والدہ محترمہ کو بیان کر دیا اور فرمایا، میں سوچ رہا ہوں سلطنت کو چھوڑ کر فقیری اختیار کروں۔ آپ لوگ جان کر حیران ہوں گے کہ ان کی والدہ نے کیا فرمایا۔ ان کی والدہ نے فرمایا، فرزند اشرف، میں اسی دن کا تو انتظار کر رہی تھی۔ فرمایا، تمہارے نانا حضرت خواجہ احمد یسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے بشارت دی تھی کہ تمہارے یہاں ایک ایسا فرزند ہوگا جو ترک سلطنت کرے گا اور فقیری کو اختیار کرے گا۔ جاؤ بیٹا، مردانہ وار جاؤ، اور اب تمہاری اور میری ملاقات حشر کے دن ہوگی۔